نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله في مقام الآخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے
کون ہے الطاف اپنا حال دل جسے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل جسے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخمی دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضر و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق سے اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ آج عنوان گفتگو کے طور پر جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی کے اندر واقعہ معراج کے حوالہ سے ہم نے کچھ عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، آج موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے وہیں سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم مختصر انداز میں اپنے ٹوٹے پھوٹے میں الفاظ کے اندر وادی مکہ سے جو مصطفیٰ کا سفر شروع ہوا اور بیت المقدس تک جو معراج کا پہلا پڑاؤ تھا، وہاں تک میں نے کچھ گفتگو کی۔ آج آگے چلتے ہیں اور یاد دہانی کے طور پر صرف اتنی بات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ واقعہ معراج یا معراج مصطفیٰ کے اس معراج کے سفر کے 3 مراحل ہیں، یعنی 3 درجے ہیں۔ یہ 3 مراحل یا 3 درجے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ذات مصطفیٰ کے بھی 3 گوشے ہیں۔ ایک گوشہ ذات مصطفیٰ کا بشریت والا ہے، ایک مصطفیٰ کا گوشہ نورانیت والا ہے، اور ایک مصطفیٰ کا گوشہ حقیقت ہے، یعنی حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔ بشریت کو معراج بیت المقدس پر نصیب ہو گئی، جب کل انبیاء مصطفیٰ کی امامت کے اندر صف در صف کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ نے ان کی امامت کروا دی، تو یہ مصطفیٰ کی بشریت کی معراج تھی۔ یہاں تک ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کی بشریت کی انتہا اور معراج انبیاء کو جو اللہ پاک نے دکھائی، اس کے پیچھے بھی ایک مضمون ہے۔
کہ اللہ پاک نے جب تمام ارواح کو پیدا کیا تو ان ارواح میں سے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا کہ تمہیں نبوت تب عطا ہوگی، تمہیں اپنا رسول تب بناؤں گا جب تم میرے محبوب کی رسالت کا اعلان کرو گے۔ تو ابھی کائنات کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، تب سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ تو اب تمام انبیاء نے چاہا کہ مولا اس رسول ان کی زیارت ہمیں بھی کروائی جائے، تو اللہ پاک نے معراج کی رات ان تمام 1,24,000 انبیاء کی جو درخواست ہے، جو گزارش ہے، اس کو قبول کرتے ہوئے تمام کو بیت المقدس کے اندر اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا۔ وہ تمام انبیاء مصطفیٰ کی امامت کے اندر اکٹھے ہو گئے تو ان کو ذات مصطفیٰ کی زیارت کروائی گئی۔ یوں تاجدار کائنات کے ایک گوشے یعنی بشریت کی معراج تاجدار کائنات کو نصیب ہو گئی۔ اب یہ تو بشر کی بات تھی، بشریت کی بات تھی۔ اب یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب بشریت نیچے رہ جاتی ہے، ذات مصطفیٰ اس سے بھی اوپر کا سفر جاری کرتی ہے اور جاری و ساری ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بشری نہیں بلکہ یہاں سے مصطفیٰ کی نورانیت کو معراج کروائی جا رہی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ پاک نے بھی اپنے تمام فرشتوں کے اندر یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ایک ہستی ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر اس کو میں نے دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی وجود نہ بخشتا۔ تو اس نوری مخلوق نے یعنی فرشتوں نے تاجدار کائنات کا چرچا بہت سن رکھا تھا۔ اگر عرش الہی کی طرف نظر اٹھاتے تو ایک طرف اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ نام لکھا ہوا پاتے۔ جنت کے درختوں کی طرف، محلات کی طرف، انعامات کی طرف اگر نگاہ اٹھاتے تو وہاں بھی دو چیزوں کا تذکرہ ملتا، یا خدا یا مصطفیٰ۔ یعنی کہیں اگر درختوں پر، پتوں پر اللہ رب العزت نے اپنا نام کندہ کر رکھا تھا، یعنی اللہ کا نام لکھا جاتا یا لکھا ہوا فرشتے دیکھتے تو دوسری طرف ذات مصطفیٰ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھتے۔ تو فرشتوں کے اندر یہ جوش پیدا ہو گیا اور فرشتوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ مولا اس رسول کی زیارت ہمیں بھی کروائی جائے۔ تو اللہ پاک نے کہا اے ملائکہ تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک رات رکھی ہے، لیلتم، ایک رات کا میں نے انتخاب کر رکھا ہے۔ جب وہ شب معراج کی رات آئی تو اللہ پاک نے جیسے تمام انبیاء کو بیت المقدس کے اندر اکٹھے ہونے کا حکم دیا، ویسے ہی تمام ملائکہ کو سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہونے کا حکم دے دیا کہ جو کوئی میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، جو فرشتہ میرے محبوب تاجدار کائنات کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی خواہش ہے، لہذا وہ فرشتے سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو تمام ملائکہ، تمام فرشتے اللہ کے حکم سے سارے کے سارے سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو گئے۔ اب یہاں مصطفیٰ کا معراج کا سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ بیت المقدس سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔
اب پھر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ادھر بیت المقدس والوں کو یعنی انبیاء کو تو نے یہ شرف عطا کیا تھا کہ انہوں نے مصطفیٰ کی امامت کے اندر نماز ادا کی تھی، انہوں نے جی بھر کے مصطفیٰ کی زیارت کی تھی۔ یہاں مولا تو نے ہمیں حکم تو دے دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، لیکن مصطفیٰ تو براق پر سوار ہوں گے، تو براق کی رفتار بہت تیز ہوگی، تو ہمیں تو زیارت کے لیے فقط ایک لمحہ نصیب ہوگا، مولا اس کے لیے بھی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ وہاں میں نے تمام انبیاء کو مصطفیٰ کی امامت کے اندر اکٹھا کر دیا تھا، اور وہاں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تھا۔ آؤ تمہاری اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے سفر معراج کے اس دوسرے مرحلے کو میں پورا کرنے کے لیے ایک اور سبیل پیدا کر دیتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ مولا وہ دوسری سبیل کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہاں میں مصطفیٰ کی سواری کو تبدیل کر دوں گا، اور جب تک مصطفیٰ اپنی سواری تبدیل کرتے رہیں گے تم جی بھر کے میرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بیت المقدس سے مسجد اقصی سے تاجدار کائنات جب سوار ہوئے براق پر، تو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر انبیاء سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور دیکھا کہ کل ملائکہ تاجدار کائنات کی زیارت کے لیے وہاں اکٹھے ہیں۔ تمام ملائکہ نے زیارت مصطفیٰ کا شرف پا لیا۔ حکم ہوا کہ مصطفیٰ اب آپ براق سے نیچے تشریف لے جائیں، جہاں سے اگلی سواری کا اہتمام ہوگا۔ تو مصطفیٰ براق سے نیچے تشریف لائے، یوں ملائکہ نے اپنی شان کے لائق جی بھر کے تاجدار کائنات کی زیارت کر لی۔ یہاں اس مقام پر پہنچ کر تاجدار کائنات کی نورانیت کو معراج نصیب ہو گئی۔ بیت المقدس پر تاجدار کائنات کی بشریت کو معراج نصیب ہوئی، کل بشر نیچے رہ گئے، ذات مصطفیٰ اوپر تشریف لے گئے۔ اور سدرۃ المنتہا پر وہ ساری نوری مخلوق ہے، ملائکہ سارے نوری ہیں، اللہ کے خاص نور سے بنے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین وہ بھی نور سے بنے ہیں۔ اور جس سواری پر مصطفیٰ بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، براق، براق عربی کے اندر ایک جانور ہے، براق اس کو کہتے ہیں، جنت کی سواری ہے، اور براق کا معنی ہوتا ہے روشنی، ملٹیپل لائٹس، یعنی نور کی ایک سواری تھی جس پر مصطفیٰ تشریف فرما ہو کر سفر کر رہے تھے۔ تو جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب یہاں سے آگے چلنے لگے، تو جبریل امین بھی وہیں رک گئے۔ براق کو بھی تو ہوا کہ براق تم اس سے آگے نہیں چل سکتے۔ جبریل کو تاجدار کائنات نے کہا کہ جبریل تم تو مجھے لانے والے، آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو جبریل نے کہا کہ محبوب خدا چاہے میں نوری مخلوق ہوں، لیکن سدرۃ المنتہا میرا آخری مقام ہے، اگر میں نے ایک قدم بھی یا ایک رتی کے برابر بھی اگر سفر آگے کیا، تو وہ جبریل جو 70,000 پروں سے بنا ہوا ہے، یعنی جبریل امین کے 70,000 پر ہیں جن کی وجہ سے وہ سفر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جبریل کہتا ہے کہ اگر میں نے ایک رتی دانے کے برابر آگے قدم بڑھایا تو یہ 70,000 جو میرے پر ہیں یہ اللہ کے نور کی حیبت کی وجہ سے جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو جبریل وہاں رہ گئے۔ اب براق کا اس سے اتنا درجہ ہے، جبریل تو سب سے بلند ہے نوری مخلوق کے اندر، تو جہاں جبریل نہ فرما سکا وہاں براق کیسے آگے چلے گا؟ تو تمام ملائکہ جبریل امین سمیت اور براق سمیت سارے سدرۃ المنتہا پہ آ کے رک گئے،
مصطفیٰ کو اور آپ کی نورانیت کو یہاں یہ معراج نصیب ہوئی کہ کل عالم نور بھی نیچے رہ گیا اور مصطفیٰ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے پھر مصطفیٰ کی اگلی سوالی اس کا اہتمام کیا گیا اور کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ انتظام کرے. اب آپ کے لیے ایک نئی سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے. اب بشریت مصطفیٰ کا ایک گوشہ اس کی انتہا مسجد اقصی کے اندر ہو گئی اور بشریت مصطفیٰ کا اس سے اعلیٰ درجہ نورانیت مصطفیٰ کا تھا. اس گوشے کی انتہا سدرۃ المنتہا پہ آ کے ختم ہو گئی. یہاں سے اب مصطفیٰ کا تیسرا گوشہ یعنی حقیقت مصطفیٰ کا سفر شروع ہو رہا ہے. عالم بشریت بھی نیچے رہ گیا, عالم نورانیت بھی نیچے رہ گئی اور اب وہاں سے حقیقت مصطفیٰ اس کا آغاز ہو رہا ہے. مصطفیٰ کی خدمت کے اندر ایک سواری پیش کی گئی, ایک تخت پیش کیا گیا جس کو رب کہتے ہیں اور وہ سواری سبز رنگ کی تھی. تخت تھا جو اللہ پاک کے خاص انوار و تجلیات سے بنا ہوا تھا. حکم ہوا مصطفیٰ اب یہاں ساری نوری مخلوق بھی نیچے رہ گئی. اب یہاں سے تمہارا سفر رب پہ ہوگا اور وہ رب خاص میرے انوار و تجلیات سے بنا ہے. مصطفیٰ اس رب پہ سوار ہوگا. سبحان اللہ. مصطفیٰ پھر اس رب پہ سوار ہو گئے اور وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا اور یہ مصطفیٰ کی شخصیت کا تیسرا گوشہ تھا جس کو حقیقت مصطفیٰ کہتے ہیں. اس پر تاجدار کائنات سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا اور سفر ہوتا گیا. کتنا ہوا یہ یا سفر کرنے والا یا کرانے والا وہی بہتر جانتا. یہاں تک کہ مصطفیٰ سفر کرتے رہے, عالم ہود کے اندر پہنچ گئے. عالم ہود سے پھر آگے سفر شروع ہوا, لاہوت کے اندر پہنچ گئے. پھر وہاں سے سفر شروع ہوا یہاں تک کہ مکان قاب قوسین او ادنیٰ کے قریب ترین مرحلے پر پہنچ گئے. وہاں حکم ہوا رب جو اللہ کے انوار و تجلیات سے بنا تھا اسے حکم ہوا کہ تم بھی یہاں پہ رک جاؤ. وہ رب بھی فکان قاب قوسین اس درجے کے قریب پہنچ کر رب بھی رک گیا. پھر مصطفیٰ نے کہا, پھر آواز آئی کہ مصطفیٰ اب اس سے اگلا سفر ایک اور سواری میں ہوگا. کون سی سواری تھی؟ کہا گیا کہ یہاں اب عالم مقام اس کی بھی انتہا ہو گئی تھی, عالم لا مقام اس کی بھی انتہا ہو گئی تھی, عالم رسول بھی نیچے رہ گیا, عالم ملکوت بھی نیچے رہ گیا, عالم لاہوت بھی نیچے رہ گیا, عالم لاہوت بھی نیچے رہ گیا. یعنی مکان لا مقام ساری چیزیں نیچے رہ گئی. مصطفیٰ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. یہ میں اپنے پاس سے والے نہیں کر رہا, اس کو امام شرانی سمیت کئی محدثین نے روایت کیا ہے. اور یہاں یہ ایک اور بات کہہ دوں جو میں نے پچھلے جمعہ تو مبارک پہ آپ کو گوشت گزار کی تھی کہ ذات مصطفیٰ کی جب بات آئے تو آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی سوچ کے اندر کوئی نقص پیدا ہوا آپ کا ایمان غارت ہو جائے. اور یہ وہ ایسا تاجدار کائنات کا معجزہ ہے, یہ ایسی عظمت ہے کہ اللہ پاک نے خود اس کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا. اور جس کے ذہن کے اندر شک شبہ آئے سمجھ لیں وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے, اور جو قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے امام شرانی نے لکھا کہ تمام مکانات سارے نیچے رہ گئے. آواز آئی ہے مصطفیٰ ایک اگلی سواری تیرے لیے بھیج رہا ہوں. مولا وہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے اس کی شان فرمایا ایک نور کا حالہ تھا, بس نور تھا, اس نور کے حالے نے مجھے اپنی گود کے اندر لے لیا. پھر
ایک نیا سفر شروع ہوا جہاں نہ مکان تھا نہ مکین تھا، کوئی عالم نہ تھا، فرمایا سوائے خدا کے یا مصطفیٰ کے کوئی تیسری چیز نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سفر ہوتا گیا اور فکان قاب قوسین او ادنی کے درجے پر پہنچا۔ فرمایا جب اس درجے پر پہنچا تو پھر اللہ پاک نے اس نور کے حالے کو حکم دیا کہ بس یہاں تمہاری جو سواری تھی، یہاں تمہارا سفر بھی مکمل ہو گیا۔ سفر مکمل ہوا، ذات مصطفیٰ کو کہا گیا کہ آپ اس نور کے حالے سے نیچے تشریف لائیں۔ تاجدار کائنات کہتے ہیں کہ اپنے نور، اس نور کے حالے سے نیچے تشریف لایا۔ وہاں ایک عجیب منظر تھا، کہتے کچھ بھی نہ تھا، نہ نور تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ مکین تھا، صرف خدا تھا یا میری ذات تھی۔ جب اس مقام پر پہنچا تو آواز آئی کہ یا محمد۔ اب تاجدار کائنات کہتے ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اب آگے کیا ہے۔ آواز آئی کہ یا محمد، اس کو تاجدار کائنات نے خود سے بخاری کے اندر اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا۔ تاجدار کائنات کہتے ہیں کہ یا محمد، آواز آئی اے محمد رک جا، کیوں؟ انکا ربی یصلی، فرمایا تیرا خدا تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ وہ مقام آ گیا کہ مصطفیٰ نے کہا کہ آپ رک جاؤ، کیوں؟ فرمایا تمہارا خدا تم پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب وہ پچھلے جمعہ مبارک میں نے کہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ قائم یصلی فی قبری، کئی محدثین نے، کئی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دونوں کو ملا لیں، وہاں بھی لفظ یصلی ہے اور یہاں بھی اللہ پاک نے کہا کہ یا محمد انک ربی یصلی۔ اب بتائیں کہ اللہ پاک کوئی نماز پڑھ رہا تھا؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو نماز پڑھ رہا تھا اللہ پاک، وہ تو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اس نے تو ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو پتا چلا ادھر قبر موسیٰ کے اندر بھی موسیٰ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے استقبال کے لیے درود پڑھ رہے تھے، ادھر خدا بھی اپنے شایان شان کف یا محمد کہہ کر انک ربی یصلی ذات مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یصلی کا ہم کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، یہ معنی تو کر سکتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ پاک نے اپنے لیے خود فرمایا کہ میں مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہوں۔ تو ہم اگر یصلی کا معنی یہاں درود کریں گے کون سا قرآن سے کوئی خلاف بات کر رہے ہیں معذرت۔ اب ذات مصطفیٰ کا استقبال خود خدا کر رہا ہے اور مصطفیٰ کی ذات مبارکات پر درود پڑھ کے کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کیا۔ اور یہاں یصلی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں نے کہا کہ لفظ یصلی کے 70 سے زیادہ معنی ہیں، جس سے سب سے اوپر والا معنی نماز اور ذات مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ اب یصلی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے۔ اگر ہم یہاں یہ معنی لے لیں کہ انک ربی یصلی کہ یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، تیرا خدا خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا معنی عجیب ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس معنی پہ بھی اعتراض ہو جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جمعہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنے چینل پہ، تو انشاءاللہ بات ثبوت سے ہوتی ہے، دلائل سے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یصلی کا اگر ہم معنی قریب نہ کریں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے مصطفیٰ کو وہ مقام عطا کیا کہ ثم دنا، وہ قریب ہوا۔ اب یہاں بھی مترجمین نے کہا تفسیروں کے اندر کہ وہ قریب ہوا سے مراد کون ہے؟ یا مصطفیٰ قریب ہوئے یا خدا قریب ہوا؟ کون قریب ہوا؟ تو اگر تطبیق کریں اور اس حدیث کو جوڑیں ثم دنا، وہ قریب ہوا، تو قرآن کہتا ہے اس قربت سے مراد انک ربی
وسلم ذات خدا مصطفیٰ کے قریب ہوا. کتنے قریب ہوا؟ فتدلا، اور قریب ہوا. ایک قربت ہماری ہوتی ہے، ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی مولا تو مصطفیٰ سے کتنا قریب ہوا. تو اللہ پاک نے کہا کہ بھئی میرا قرب پانا، مصطفیٰ کے قریب ہونا، مصطفیٰ کو اپنے قریب کرنا تمہاری عقل سے، شعور سے مابرا ہے. اگر ہم سوچیں کتنے قریب ہوئے، بحث کریں تو یہ کفر کی طرف جانے والی بات ہے. وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی وہ مدد کر دیا، کہا کہ تمہیں تو پہلے قرب میں بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر پھر بھی کسی کو سکون نہیں آتا تو آؤ اس کو بتاتا ہوں کہ میں مصطفیٰ سے کتنے قریب ہوا. قرآن نے کہا فَقَامَ قَابَ قَوْسَيْن، میں اتنے قریب ہوا کہ میرے اور مصطفیٰ کے درمیان 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا فاصلہ رہ گیا؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن. اللہ پاک نے دنیا کی مثال دے دی. کتنی آپ مثال سمجھانے کے لیے ان تشبیہات سے اللہ کی ذات پاک ہے، مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، حاشا وکلا. صرف سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر مثال بیان کر دی ہے. کتنا قریب ہوا. وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن. اس طرح آپ ہاتھ پھیلا لیں، ایک اس طرف ہاتھ پھیلا لیا جائے، ایک دوسری طرف ہاتھ پھیلا لیا جائے، پھر ایک کروس بنتی ہے. اسی طرح ہے نا، تیر کمان اس طرح بنتا ہے. اللہ پاک نے اس کی مثال دی کہ تمہیں سمجھانے کے لیے مصطفیٰ میرے کتنے قریب ہوا. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، اتنے قریب ہوا کہ 2 قوسین کا فاصلہ بھی درمیان میں رہا. اور ایک آپ کو سمجھاتا چلو، ثُمَّ دَنَا، وہ قریب ہوا. کتنے قریب ہوا؟ فرمایا کتنے قریب ہوا. فتدلا، کہ ان کا قرب وصال کے اندر بدل گیا. اور فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، اتنے قریب ہوا. فرمایا اتنے قریب ہوا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، کہ ہم نے اس قوسین کے فاصلے کو بھی ختم کر دیا. اور فرمایا پھر ذات مصطفیٰ کوئی عام ذات نہ رہی. اللہ کے انوار و تجلیات کا رنگ اترتا گیا جیسے مصطفیٰ قریب ہوتے گئے، اور مصطفیٰ کی ذات ببرکات پر چڑھتا گیا. ادھر سے رنگ اترتا، ادھر ذات مصطفیٰ پہ چڑھتا گیا. اس لیے دائرہ کائنات میں بات بڑی خوبصورت ہے، بڑا لطیف مضمون ہے. جتنا اس کے اندر آپ ڈوبتے جائیں نیا سمندر ہے. فرمایا ہم اتنے قریب ہوئے کہ میری ذات پر اللہ کے نور کا رنگ چڑھتا گیا، اس کے انوار و تجلیات کا رنگ چڑھتا گیا. فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب آپ سفر معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے سوال کر دیا، اب چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا جاتا تھا. ادھر حضرت موسیٰ کریم اللہ سے ہم کلام ہو کے آئے تھے، تو لوگ براہ راست حضرت موسیٰ کے چہرے کو نہیں تک سکتے تھے. جو تکتا تھا اس کی بینائی ختم ہو جاتی تھی. تو لہذا ایک ملاقات تھی، اللہ نے اپنے ایک نور کی تجلی نور پہ پھینکی تھی، اور موسیٰ کریم اللہ سے کلام کرنے والے اس تجلی کو نہ سما سکے، اور اپنے چہرے کو پردے کے ساتھ چھپا کے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کی بینائی نہ ضائع ہو. یہاں مصطفیٰ سفر کرتے 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 تمام مکانوں سے مکینوں سے اوپر تشریف لے گئے. اور فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، اوتنا سے اپنے درجے پر فائز ہو گئے. اور آگے قرآن نے کہا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. کتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ مصطفیٰ ذات خدا کا مشاہدہ کر رہے اپنی شایان شان. اب اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا جب مصطفیٰ معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے انوار و تجلیات کا اتنا رنگ چڑھ چکا تھا کہ لوگوں نے سوال کر دیا کہ آقا اگر ہم نے خدا کو دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا بھائی اس جلوہ حق کو دیکھنا مشکل ہے، لیکن اس کی کوئی ایک جھلک دیکھنی ہو تو تم
اس کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. اللہ. اس صحابہ میں اس بات پہ اجماع تھا کہ اتنے ڈھیروں لاکھوں صحابہ کے اندر کوئی بھی صحابی آنکھ بند کے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کو خاص مقام عطا کیا اور وہ باسعادت اور وہ بابرکت دین اللہ پاک ہم سب کو نصیب کر رہا. تو اس کے ہم منانے کا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حق تو اللہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے حضور یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ذات مصطفیٰ کی محبت کے اندر عنایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا